السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو ڈیسائفر ود عبدالباسط میں۔ ناظرین، آج کے اپنے ڈیسائفر میں ہم بات کریں گے کہ آر ایس ایس کے بیان سے پاکستانی اتنے زیادہ خوش کیوں ہیں، اور مزید یہ کہ پاکستان نے ایک نامکمل سا رد عمل بھی اس پر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ شو کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے بات کریں گے، اور اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آغاز کریں گے ڈیسائفر کا۔ ویلکم کہیں گے باسط صاحب کو۔ جی شکریہ منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے باسط صاحب جانیں گے کہ یہ جو آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری نے پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات کی بات کی ہے، آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان نے اس پر جو رد عمل دیا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ نام ابر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں اس پہ اتنی ہلچل کیوں مچ گئی ہے، خوشی کی لہر کیوں دوڑ گئی ہے آر ایس ایس کے بیان سے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم تو بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو، اور بس تعلقات جو ہیں وہ بھلے ویسے ہی رہیں لیکن انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہو جائے۔ میں تو میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور پھر جس طریقے سے ہمارا ایک ٹینٹیٹیو یا انیشل رسپانس آیا، اس میں دیکھیے ہم نے کہا کہ دا وائسز ود ان انڈیا کالنگ فار ڈائلاگ اور ایبسولوٹلی اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ ہمارے خیال میں کہ سینیٹری پریویل ہوگی اور وار مانگنگ ختم ہوگی، اور ہم تو چاہتے ہیں ڈائلاگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ دیکھیے کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ رہیں یا معاملات آگے نہ چلیں، لیکن سفارتکاری کا ایک بہت بڑا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں آپ کی نظر میں ہمیشہ وہ رہنے چاہیے۔ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی ضروری ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کی جو ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی ہے آپ کو آپ کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان سے قریب لے کر جا رہی ہے یا ان سے مزید دور کر رہی ہے؟ میرا صرف یہ پیمانہ ہے سفارتکاری کا۔ اب یہاں پہ تو پاکستان میں تو اوبیسلی بے شمار لوگ ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہوں، وہ ہمارے بزنس مین بھی یہی چاہتے ہیں، ٹریڈرز بھی یہی چاہتے ہوں گے، جو لوگ سینما ہالز ہیں جن کے وہ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ بالی ووڈ کی یہاں فلمیں لگیں اور ہم دیکھیں، کلچر ٹائز بھی ہوں، سب چیزیں ہوں۔ کیونکہ جو آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری ہیں نا سابلے صاحب، انہوں نے یہ پی ٹی آئی کو انٹرویو دیا، اور یہ سارا پری پلان تھا، یہ کوئی یہ نہیں ہوا کہ آف دا کف انہوں نے بیان دے دیا۔ یہ ایک راہ ہموار کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو۔ جس میں نے پہلے کہا میں ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ وہی چیزیں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں جو ماضی میں کرتے رہے اور جس کا انجام کچھ نہیں نکلا؟ لیکن ماضی میں بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک پوزیشن ہماری ریاست نے لی کہ بھئی 5 اگست 2019 کے بعد، اور ہماری پوزیشن یہ تھی کہ جب تک بھارت یہ اقدامات جو اس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے لیے ہیں واپس نہیں لیتا تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری پوزیشن اس وقت سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس پوزیشن میں بھی ہم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ مثال کے طور پر یہ پوزیشن ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن تو رہی، لیکن بیک چینل پہ ہم مذاکرات کرتے رہے، اور پھر 25 فروری 2021 کو ہم نے سیز فائر ایگریمنٹ بھی اناؤنس کر دیا بھارت کے ساتھ۔ چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی، لیکن ایک جو آپ کی پوزیشن تھی اسٹیٹ کی وہ تو کمپرومائز ہوئی نا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک اسٹیٹس کو اینٹی نہیں ہوتا ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ صحیح۔ ابھی بھی دیکھیے مذاکرات تو چلیے آپ شروع کر لیں گے، بہت شوق ہے آپ کو تو آپ شروع کر دیجیے، لیکن یہ بھارت کی ایک بہت بڑی اچھی یہ سازش ہے، میں کہہ سکتا ہوں ہے، یا اس کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو مذاکرات میں انگیج کرے، اور وہی گھسے پٹے جو فریم ورکس ہیں اسی کو تھوڑا بہت ٹویک کر کے ایک نیا فریم ورک دونوں ممالک بنا لیں گے، وہی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، وہی سول سوسائٹی کے کانٹیکٹ، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، بزنس، ٹریڈ، سب کچھ چیزیں ہو جائیں گی، اور کشمیر
کا معاملہ وہیں پہ وہیں کھڑا رہے گا. اسے پوچھتی رہے. بلکہ چونکہ دیکھیے نا جو کشمیر پہ ایکویشن ہے وہ کس نے تبدیل کی؟ وہ تو بھارت نے تبدیل کی ہے نا. اب اگر آپ بھارت کو یہ وقت دینا چاہتے ہیں کہ وہ مزید اپنی انیکسیشن کو، پہلے تو آکوپیشن تھی اب انیکسیشن ہو گئی ہے، اس کو وہ کنسالیڈیٹ کریں، تو آپ پلیٹر پہ رکھ کے جو انگیجمنٹ کا پروسیس ہے آپ اس کو پلیٹر پہ رکھ کے دے دیں گے کہ جی آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں. چلیے اگر ہم بات سٹارٹ ہی کشمیر سے کریں تو یہ بات تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ دیکھیے فارمل انگیجمنٹ، یہ جو سول سوسائٹی کی باتیں ہیں، اس وقت دیکھیں بھارت میں بہت بڑا پریشر ہے جو ہم نے پہلے بھی شاید لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا. ایک طرف تو بھارت کو پاکستان کی ایئر اسپیس چاہیے، بہت نقصان ہو رہا ہے ان کو، تو پہلے تو ایک وجہ یہ ہے. پھر آبویسلی آر ایس ایس اپنا امیج بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگلی یہ جو حسابلے ہیں جنرل سیکرٹری آر ایس ایس، یہ پچھلے دنوں امریکہ سے بھی ہو کے آئے تھے. تو کچھ امریکہ کا بھی ہوگا کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، تو انہوں نے یہ بھی ایک چھوڑ دیا آر ایس ایس کا جو ایک امیج کو بہتر کرنے کے لیے دنیا بھر میں، اور پاکستان نے بھی کہ جی ہم تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں، ہم تو اتنے ہارڈ ہماری پوزیشن کو اتنی ہارڈنڈ بھی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت نہ کر سکے، تو اپنا ایک امیج بھی ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس سارے پرابلم میں مجھے تو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، یہ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کا تعلق فارن پالیسی سے بھی رہا ہے، وہ بھی اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم بھارت کے اس جھانسے میں پھنسنے والے ہیں کسی نہ تو. کیوں ایک ٹریک 2 تو دیکھنے چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہے اس کے بارے میں، the two countries from conflict management to conflict resolution. اس قسم کی بات تو یہاں اس پیرائے میں کہی جا سکتی تھی تاکہ تھوڑا سا میسج صحیح جاتا. تو ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں؟ اب تو میسج صرف یہ دے رہے ہیں کہ بس جی ٹریک 2 بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر انگیجمنٹ ہم تو بھارت کا انتظار کریں گے، بھارت کی حکومت اوکے کرے گی تو پھر ہم بھی بس شامل ہو جائیں گے، جب وہ ہمیں کہیں گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے نیو دہلی میں، یا ان کو اسلام آباد بلا لیں گے. وہ ٹھیک ہے، اگلے سال ایس سی او کی سمٹ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہماری خواہش شاید یہ ہو کسی طور کے پرائم منسٹر مودی بھی آ جائیں، کیونکہ وہ بھی ایس سی او کے تو ممبر ہیں نا. لیکن اگر نہیں بھی آتے تو ہمارا کیا نقصان ہے اس میں؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دینا. ایس سی او دیکھیے کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جو بہت چیزیں ڈیلیور کر سکتا ہے. جو اس کی اہمیت ہے اس کو اسی کانٹیکس میں رہنے دیں. ہم چائنا اور رشیا کی وجہ سے اس میں شامل ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ادارہ یا یہ آرگنائزیشن کسی طور کنکریٹ چیزیں ڈیلیور کر پائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت حالات جو دنیا کے بن رہے ہیں، میں ایس سی او کا کوئی اتنا دیکھ نہیں رہا کہ بہت کوئی ریلیونٹ آرگنائزیشن بننے جا رہی ہے. اس کا وہ ٹھیک ہے ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر بھی ہے، ایک ازبکستان میں اس کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے، لیکن وہ اب اتنا مغلوبہ سا ہو گیا ہے، اتنی برس کی طرح، اس کے بھی اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ کوئی چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی. تو آپ صرف پرائم منسٹر مودی کو لانے کے لیے یہ اگر سارا شروع کر رہے ہیں سلسلہ، تو آپ تو مودی صاحب تو فی الحال انڈر پریشر میں ہیں، تو ان کو رہنے دیجئے. کیا ضرورت ہے اس کو ان پریشر سے نکالنے کے لیے؟ اور یہ کہنا کہ جی ہم ابھی آفیشل ریاکشن کا دیکھیں گے، انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت ہند کیا کہتی ہے آر ایس ایس کے اس بیان کے بارے میں، اس طرح نہیں ہوتی سفارت کاری. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر آپ یہ کلیئر ہیں کہ جی بس کشمیر کے ہم نے دے ہی دینا ہے، یا کشمیر پہ جو ایل او سی ہے اس کو تسلیم کر لینا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کی پالیسی یہ ہے، جینون آبجیکٹیو آپ کا یہ ہے اسٹریٹجک کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے، تو پھر معاذرت کے ساتھ یہ جو انگیجمنٹ کا پروسیس ہے نا، یہ آپ کی پوزیشن کو مزید ویکن کرے گا میرے حساب سے جموں اور کشمیر پہ. جموں اور کشمیر انڈس واٹر ٹریٹی، پہلے تو دیکھیے نا آپ سیاچن اور سرکریگ پہ تو منوا لیجیے نا بھارت کو، وہ آپ کر نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیوں اپنے آپ کو اس طرف لے کر جاتے ہیں جہاں آپ کو مزید پشیمانی ہو بعد میں. جس طرح دیکھیے نا 2009 میں ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ سائن کی شرم الشیخ میں، اس میں کشمیر کا ذکر نہیں. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں 10 جولائی 2015 کو اوفا میں ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مودی کے ساتھ ملاقات کے بعد، اس میں بھی جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں. اس سے پہلے 6 جنوری شاید 2004 کو سارک سمٹ ہوئی، تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ایسی لینگویج پہ اتفاق کر لیا کہ وہ
جموں اور کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس قسم کی بات ہو گئی. تو ہم نے تو ہر موقع پہ اب کشمیر کے بارے میں اس قسم کی چیزیں روا رکھی ہیں. آپ خدارہ تھوڑا سا سنبھل جائیے. کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کو بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کے پروسیس کو اس طرح. اور پاکستان میں سارے لوگ بڑے واہ واہ کر رہے ہیں آر ایس ایس کو. کل تک تو آپ ان کو دہشت گرد کہتے تھے، اب وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی واہ واہ، کیا زبردست اسٹیٹمنٹ کیا دیا جنرل پاکستان پر سیکرٹری بھی صاحب نے. کوئی پریشر تو نہیں ہے یو ایس کی جانب کوئی سے؟ پریشر نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ از لیسٹ انٹرسٹڈ ان دیز تھنگس، کہ وہ اس وقت یہ چاہیں. ان کے اور کم مسائل ہیں ابھی. تو یہ غزہ کا مسئلہ، پھر اس کے بعد ایران کا مسئلہ، پھر یوکرین کا مسئلہ آنے والا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں ان کے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا حالیہ دورہ چین اور اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. باسط صاحب، اب کچھ بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دورہ کیا چین کا. یہ تو ختم ہو گیا. اس دورے کے آؤٹ کمز کے حوالے سے بتائیں کہ کیا نتائج جو ہیں اب دنیا بھگتے گی اس دورے کے، جو ایک ہم نے دیکھا کہ کانفلکٹ چل رہا تھا دونوں ممالک کے مابین، یا جو سپر پاورز ہیں کہہ سکتے ہیں ان کے بیچ میں، یہ کچھ تھمے گا یا کہ مزید فیوچر میں جا کر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہائپ پکڑیں گی؟ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس طرح محتاط انداز سے چل رہے تھے یا اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے تھے صدر شی کے سامنے. اگینسٹ ہز نیچر. باقی ممالک کے جو سربراہان آتے ہیں تو ان کو تو بڑا بھولی کرتے ہیں نا. لیکن چائنا جا کے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کنڈکٹ کر رہے تھے تاکہ کوئی ایسا مس اسٹیپ نہ ہو جائے جس سے پریزیڈنٹ شی ناراض ہو جائیں. تو بڑے ہر اتنی تعریفوں کے پل باندھ لیے، گریٹ لیڈر، گریٹ کنٹری، گریٹ پیپل. تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جب آپ پاورفل ہوتے ہیں نا تو پھر دنیا آپ کی ریسپیکٹ بھی کرتی ہے. کمزور کی ریسپیکٹ نہیں ہوتی، یہ ایک دنیا میں ہے. اب یہی جو ہے بہت سے لوگ پاکستان میں دیکھیں نا، کیا کروں، اب وہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی پریزیڈنٹ شی نے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پیسے ہی جو ہے اگنور صحیح کر دیا، یا ان کو کوئی خاطر میں نہیں لائے، ایئرپورٹ پہ نہیں گئے ریسیو کرنے ان کو. اب ان کے سسٹم ہے، چائنا کے سسٹم میں ہے نہیں کہ وہ جو ہے صدور کو ریسیو کرنے جائیں ایئرپورٹ پہ. یہ ان کا ایک پروٹوکول ہے. بلکہ ان کے وائس پریزیڈنٹ وہاں ضرور موجود تھے ٹو ریسیو پریزیڈنٹ ٹرمپ. پہلے بھی 2017 میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے تھے تو صدر شی نے تو ریسیو نہیں کیا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یوزلی ریسیو نہیں کرتے اگر آپ دیکھیے تو وہ سارا جو ہے. لیکن لاسٹ ایئر جو الاسکا میں امریکہ اور روس کے درمیان سمٹ ہوئی تھی اینکریج میں، تو صدر ٹرمپ ضرور گئے تھے پریزیڈنٹ پوٹن کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ. لیکن پروٹوکول میں ایسی بات ہے نہیں. تو ٹھیک ہے انہوں نے ریسیو نہیں کیا. اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما بھی گئے تھے، یا جب پریزیڈنٹ شی گئے تھے تو اوباما نے تو ریسیو نہیں کیا تھا نا پریزیڈنٹ. تو اوباما بھی جب گئے تھے تو وہاں پہ صدر نے تو ریسیو نہیں کیا تھا اس وقت جو صدر تھے چین کے. تو یہ ان کے پروٹوکول میں ہے. دوسرا جو ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کوئی ایشو نہیں ہوئی. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. پہلے بھی 2017 میں جب گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس وقت بھی کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوئی تھی. اب دونوں ممالک نے اپنے اپنے طور پہ ریڈ آؤٹ جو ہے ایشو کیے ہیں. جو امریکہ کا ریڈ آؤٹ ہے بہت مختصر سا ہے جو وائٹ ہاؤس سے جاری ہوا ہے، اور چین کا جو ریڈ آؤٹ ہے وہ طویل ہے، قدر طویل ہے، دو صفحات مشتمل ہے. تو انٹرسٹنگ ہے، بلکہ 3 صفحات مشتمل ہے. اب جو ایشوز بڑا واضح ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن یہاں پہ دونوں جو ریڈ آؤٹس ہیں ان کو اگر آپ پڑھیے تو اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ کس ملک کی ترجیح کیا ہے. صحیح. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھیے کہا کہ جی میں نے ایران بھی ڈسکس کیا، اور ایران کے بارے میں ہم دونوں ممالک کی جو پوزیشن ایک ہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو جلدی کھولا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایران نیوکلیر ویپنز نہیں لے سکتا، نیوکلیر پاور ویپن اسٹیٹ نہیں بن سکتا. اب یہ ڈیفینیٹلی یہ ڈسکس ہوا ہوگا اور چین کی یہی پوزیشن بھی ہوگی. لیکن چین نے ان کو کہہ دیا ہوا کہ آپ بے شک یہ بیان دے دیں ان الفاظ میں، لیکن ہم نہ اس کو انڈورس کریں گے نہ اس کو ریجیکٹ کریں گے. تو ایک کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک ایگریمنٹ ان معاملات میں ہے. اور چین کو کوئی ایشو بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے جو 2015 میں ڈیل ہوئی تھی ایران ڈیل JCPOA،
اس میں چین بھی شامل تھا. ہاں جی. تو چین تو چاہتا ہی یہی ہے کہ کوئی نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہ بنے ایران, تو وہ اس پہ, اور پھر ایران خود بھی نہیں چاہتا فی الحال, تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسٹیٹ آف ہارموز کے بارے میں بھی چین نے کم از کم اپنی جو ان کا ریڈ آؤٹ ہے اس پہ کوئی ایران کا ذکر ہی نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو ایوائڈ کیا ہے پبلکلی ڈسکس کرنا ایران کو. جو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ تائیوان ہی رہا. اب تائیوان پہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ تائیوان پہ اگر امریکہ نے کچھ ایسی بات کی, کوئی ایسا قدم اٹھایا تو یہ کانفلکٹ کی طرف جا سکتا ہے. اور ان کا اشارہ دو چیزوں پہ تھا. ایک تو کہ تائیوان کو آپ کسی طور بھی امریکہ انکریج نہ کرے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرے, کیونکہ وہ پھر ایک اعلان جنگ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ ایک پروپوزل اس وقت ایک پیکج بنا ہوا ہے تائیوان کے لیے $14 بلین کا آرمز پیکج, تو اس پہ آئی ایم شیور صدر شی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا ہوا کہ اس کو آپ جو آرمز سپلائی کر رہے ہیں یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے. تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ فی الحال اس پہ بیٹھے ہوئے اس کو سائن نہیں کر رہے. تو دیکھتے ہی ہیں کہ آنے والے مہینوں میں آیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ دوسری سمٹ بھی اب آ جائے گی 24 ستمبر کو واشنگٹن میں ہوگی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید اس میں جلدی نہ کریں تائیوان کا جو آرمز پیکج ہے اس کو سائن کرنے میں, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ معاملات یا ماحول خراب ہو چین کے ساتھ. کیونکہ چین بہرحال چین تو اب دونوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مان ہی لیا نا کہ بس دو ہی اس وقت سپر پاورز ہیں, ایک چین اور دوسرا امریکہ. اچھا اب یہاں دیکھیے جو چین کا ریڈ آؤٹ ہے نا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز یہاں پہ مینشن ہوئی جی جی. اس میں تھوسیڈیڈیز ٹریپ کی بات ہوئی ہے. تھوسیڈیڈیز ٹریپ کیا ہے؟ یہ ایک گریک واریر اور فلاسفر تھا تھوسیڈیڈیز. ٹریپ آج کل کے زمانے میں اگر میں ایکسپلین کروں تو اس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک پاورفل کنٹری ہے اور ایک اور کنٹری رائز ہو رہا ہے جو اس کے مقابلے میں. تو جو پاورفل جو سپر پاور ہے وہ چاہے گا کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو جو ہے کاؤنٹر کرے, اس کو ایسے حالات پیدا کرے کہ جو یہ رائزنگ پاور ہے وہ اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا نہ ہو. تو ایک یہ تھوسیڈیڈیز ٹریپ کا نام دے دیا گیا ہے کہ یہ نیچرل ہے, انیویٹیبل ہوتا ہے. یہ گریک اور یہ جو ہے نا گریس اور ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان یہ معاملات چلے تھے. تو یہ تھوسیڈیڈیز ٹریپ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں کہ ہم کانفلکٹ کی طرف نہ جائیں, اور ایک نئی ایک ٹرم نکالی انہوں نے کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں. اور وہ اسی وقت پاسبل ہے کہ ہم ایک دوسرے کا انٹرسٹ سامنے رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کانفلکٹ پیدا ہو. ہمارا کمپٹیشن تو رہے گا, لیکن وہ کمپٹیشن ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم کانفلکٹ کی طرف نہ جائیں. تو اس میں تائیوان کی بہرحال ایک امپورٹنس انہوں نے اس کو امپورٹنس دی ہے. تائیوان کا ایک کویسچن اس میں سب ڈسکس ہوا ان کی جو چائنا کا ریڈ آؤٹ ہے انٹرسٹنگلی, تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے. پھر اس میں یوکرین کا بھی ذکر ہے, مڈل ایسٹ سچویشن کا بھی ہے, بس ایران کا اسپیسیفک ذکر نہیں ہے کہیں بھی. کورین پیننسولے کا بھی ذکر ہے, نارتھ کوریا وغیرہ کا, لیکن انٹرسٹنگلی اس میں ایران کا کہیں بھی ہمیں ذکر نظر نہیں آتا. اچھا اس کے علاوہ تائیوان اور ایران کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں, خاص طور پہ ٹریڈ, ٹیررز وغیرہ. اس میں لگتا ہے کہ اب امریکہ نے, چین نے اب کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امپورٹ کریں گے, کیونکہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ چین کے فیور میں ہے, تقریباً $200 بلین کا ہے ان فیور آف چائنا. تو کافی ڈیفیسٹ ہے. تو اس کو تھوڑا سا سویابین آئل وغیرہ اس قسم کی چیزیں, ایگریکلچرل پروڈیوس جو ہے وہ آپ امپورٹ کریں گے. اچھا دیکھیے ساتھ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بہت سے جو سی اوز ہیں ان کو بھی لے کر ساتھ گئے تھے, انکلوڈنگ ایلان مسک, اور وہاں پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کا, امریکہ کا بھی ایمفیسس تھا کہ ٹریڈ بڑھے دونوں ممالک کے درمیان اور چین زیادہ سے زیادہ امپورٹ کرے امریکہ سے. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. دیکھیے ان دونوں کے درمیان G2 جیسے ہم کہتے ہیں, ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہے اس سے. وہ کیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہمیشہ سے پاکستان میں کشمکش رہتی ہے, ڈیبیٹ رہتی ہے کہ جی کس کی جانب بڑھیں, ہم کسی کیمپ میں شامل نہیں ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس سے ہمارے لیے اسپیس بڑھتی ہے, کیونکہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ریپلیسیبل ہے نا چائنا کے ساتھ. تو اگر ہم وہاں بھی اپنا معاملات ٹھیک رکھتے ہیں اور اگر ان دونوں کے درمیان
تعلقات ٹھیک ہیں تو ہماری وہ پھر ٹینشن نہیں رہتی اس معاملے میں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہی، بلکہ ہم ہیلپ فل بھی ہو سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان. تو باقی بھارت میں البتہ کافی اس پہ پریشانی ہے، کیونکہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان معاملات ٹھیک چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو پھر وہ جو ایک بھارت کے لیے ایک اسٹریٹجک تھوڑی ریلیونس تھی امریکہ کے لیے اپارٹ فرام اکنامک میٹرز، رائٹ. وہ تو بھارت کی امپورٹنس ہے، وہ رہے گی امریکہ کے لیے اور چائنا کے لیے بھی کسی حد تک، کیونکہ اٹس ون آف دا بگیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ اور بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے. لیکن جو امریکہ کا تھا نا ٹو کاؤنٹر چائنا، اگر یہ بون ہومی ہوتی ہے، امریکہ چین ایک ساتھ مل کے چلتے ہیں، تو پھر جو ریلیونس ہے بھارت کی ٹو کاؤنٹر چائنا وہ ذرا قدرے کم ہو جاتی ہے. اس سے وہ کوارڈ بھی پھر اس پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھارت میں اس وجہ سے اس میٹنگ پہ کوئی اتنے اچھے تبصرے نہیں آ رہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ایک اسپیس تھی امریکہ کے ساتھ چلنے کی یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کرنے کی، وہ شاید اس میں اتنی اب اسپیس نہ رہے. تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے. وی شوڈ بی ویری ہیپی اور وی شوڈ انکریج دس پروسیس کہ یہ آگے بڑھے اور ان کے درمیان تجارت بھی ہو، ان کے درمیان اور بھی مزید تعلقات بہتر ہوں. کیونکہ دیکھیے دو پاورز ہیں نا. اب آبویسلی چین کا بڑا انفلوئنس ہے ایران پہ، وہ بھی کہیں نہ کہیں آئے گا. اسی طرح اب اس وزٹ کے فوری بعد اگلے ہفتے پریزیڈنٹ پوٹن جا رہے ہیں چین ایک روزہ دورے پہ، تو آبویسلی یوکرین پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ شی کی ہیلپ مانگی ہوگی کہ بھئی آپ تھوڑا سا معاملات کو حل کیجیے ہمارے لیے. تو وہ بھی ہوگا، اس لیے پریزیڈنٹ پوٹن اب جا بھی رہے ہیں امریکہ چین. تو اچھا وزٹ ہوا میرے خیال میں. اٹ از گڈ فار دا ناٹ اونلی فار دا ٹو کنٹریز بٹ فار دا ورلڈ ایز اے ہول آئی وڈ سے. ہم کی کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ I think things will move in the right that so long as President Trump is in the White House, I'm seeing کہ یہ process will continue. آفٹر ہم After him, nobody knows. رائٹ. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے معاملات. باسط صاحب، پاکستان ایئر فورس کا وفد جو ہے وہ دورہ بنگلہ دیش پر اس وقت موجود ہے، اور اس دورے کا مقصد کیا ہے، اور بات کریں گے دوبارہ سے ہم کہ بھارت اس دورے کو کیسے دیکھ رہا ہے، کیا جذبات پائے جا رہے ہیں بھارت میں؟ نہیں، بھارت پریشان تو ہے کیونکہ ہمارے جو ہیں ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں. میرے خیال آج آخری دن ہے، آج واپس شاید آ جائیں گے. 5 روزہ دورہ تھا. تو بنیادی تو دیکھیے ایک بڑی، اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جنوری کے مہینے میں، یعنی کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے، جو طارق رحمان صاحب کی حکومت، ان کے آنے سے پہلے ان کے جو ایئر چیف تھے، کیا نام تھا ان کا، ایئر مارشل حسن محمود خان شاید، وہ بھی پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلا کانٹیکٹ ہے ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ. اس دورے کے مقاصد تو بہت ہیں، لیکن اگر اوور آل صورتحال میں فریم ورک میں دیکھیے جو اس وقت بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت کے درمیان اور چین کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے یہ بات اچھی نکل رہی ہے کہ جو ایک سفر یا ایک نئے دور کا ہم نے آغاز کیا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ، اس میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں آ رہی، یا خاص کیا رکاوٹ نہیں ہے. طارق رحمان صاحب کی حکومت بھی اتنی ہی ریسیپٹیو ہے ٹو فاسٹر پاکستان بنگلہ دیش ریلیشنشپ، وچ از اے گڈ اومن وچ آگرز ویل فار دا ٹو کنٹریز. یہاں اس دورے کا دیکھیے ہمارے بہت سے شعبہ ہائے زندگی میں اب تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں. براہ راست فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں، آفیشیل ویزا پہ، پاسپورٹ پہ آپ بغیر ویزے کے بھی جا سکتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی میڈیا کے حوالے سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، کلچرل لیول پہ بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. انٹیلیجنس کے معاملات میں، انٹیلیجنس شیئرنگ میں یہ معاملات بڑے آگے چل رہے ہیں، جو کہ بھارت میں جس پہ کافی تشویش پائی جاتی ہے. اسی طرح اس وقت ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں، خاص طور پہ جو ایمونیشن وغیرہ ہم بناتے ہیں، اس میں بنگلہ دیش میں ڈیمانڈ ہے اس کی. اسی طرح ایک اور جو اس وقت زیر بحث ہے یا جس پہ بات چیت ہو رہی ہے، وہ JF-17 کا معاملہ ہے. جی، ہماری خواہش ہے کہ بنگلہ دیش JF-17 خریدے، اور بنگلہ دیش بھی چاہتا ہے، لیکن بھارت کی یہ خواہش ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو تیجس دیں.
اب تیجس اور JF-17 کے درمیان ایک مستقل ایک مقابلہ رہ رہا ہے. JF-17 تو بڑا آزمودہ ہے. ہم نے بھی نئی مئی کا جو مارکہ ہوا تھا، مارکہ حق پچھلے سال، اس میں بھی اس کو آزمایا، اس سے پہلے بھی آزماتے رہے ہیں. تو بڑی زبردست مشین ہے. لیکن تیجس کے بارے میں بھی سوالات باقی ہیں، کیونکہ تیجس اس طرح ڈیولپ نہیں ہو پایا. لیکن بھارت اس کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. لیکن تیجس اور بنگلہ دیش کی قیمتوں میں بہت فرق ہے. تیجس تقریباً 50 سے 55 ملین ڈالر اپیس ایک جہاز آتا ہے، جبکہ JF-17 جو ہے اس کی قیمت آپ کہہ سکتی ہیں 25 سے 30 ملین ڈالر کی ہے. تو بہت فرق ہے. تو بنگلہ دیش یقیناً ان تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھے گا. پھر ایک پہلو اور بھی ہے کہ JF-17 آپ سب کو معلوم ہے کہ جوائنٹ وینچر ہے نا پاکستان اور چائنا کا. تو اگر JF-17 خریدے گا بنگلہ دیش پاکستان سے، تو انڈائریکٹلی وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات تو کسی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں نا. اور چونکہ یہ ٹیسٹڈ ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ایونچولی بنگلہ دیش اسی کو لے رادر دین ٹو گو فار تیجس. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم یہ ڈیل جو ہے میٹریلائز ہونے میں. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ بنگلہ دیش واقعی دلچسپی رکھتا ہے JF-17 کو خریدنے میں. اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد اور بے شمار راہیں بھی کھل جائیں گی. پاکستان اور بھی بہت کچھ پروڈیوس کر رہا ہے، تو ہمارے لیے تو راستے ہی راستے ہیں نا. پھر تو اس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان، ہم نے تو ایک ساتھ ایک اسٹرگل کی، پاکستان بنایا مل کر. وہ ٹھیک ہے 71 میں وہ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ابھی بھی ایک سینٹیمنٹل ایک ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم فیل کرتے ہیں ایک بحیثیت مسلمان ملک کے. پھر تاریخ میں جدوجہد ہم نے چونکہ ایک ساتھ کی، تو ابھی تک وہ فیلنگز ہیں دونوں طرف میوچولی. اچھا، اب یہ جو ہے انٹرسٹنگ بات ایک اور بھی، آپ طارق رحمان صاحب چین کے دورے پہ جا رہے ہیں اگلے ماہ. اب انٹرسٹنگ بات ایک یہ بھی ہے جو اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں، کہ جب طارق رحمان صاحب چین کے وزٹ سے واپس آ جائیں گے تو پھر ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بنگلہ دیش کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں. اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہم نے کیا کہ وزیر اعظم خود جو ہے لیڈ کریں گے اس ڈیلیگیشن کو. یہ چاہیے تھا. اور اس سے پہلے یہ دونوں چونکہ جا رہے ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس دورے میں شاید جو ایک آپ کہہ سکتی ہیں وہ جو ایشو جو 1971 سے چل رہا ہے، وہ اپالوجی کا ایشو، اس پہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کام ہو رہا ہوگا. اس معاملے کو اب کس طرح بس تاریخ کا حصہ بنا دیں تاکہ یہ معاملہ بار بار نہ اٹھے. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مشرف میرے خیال میں 2005 میں یا 2004 میں جب انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا، تو انہوں نے اپالوجی تو نہیں دی تھی، لیکن یہ کہا تھا کہ وی ریگریٹ جو کچھ بھی ہوا. کیونکہ دیکھیں زیادتیاں تو کچھ ہماری جانب سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن پھر مفتی بہانی جو وہاں پہ تباہی مچائی، جس طرح وہاں پہ بہاریوں کے ساتھ کیا، اور ایک لمبی داستان ہے مفتی بہانیوں کی. تو دونوں جانب سے کچھ نہ کچھ ہوا. تو ان معاملات کو اب آگے ماضی کا حصہ بنا کر آگے بڑھنا چاہیے میرے خیال میں. تو شاید کسی نہ کسی لیول پہ اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہو کہ اس کو پینڈوراز باکس نہ بنائیے، اس کو بس اس معاملے کو سیٹل کیجیے، تاکہ ایک جو اریٹنٹ ہے، جس کو بھارت بہت طریقے سے اچھالتا بھی ہے، جس طرح ڈیورنڈ لائن کا معاملہ ہے نا، بھارت اس کو پیچھے نہیں جانے دیتا، اسی طرح یہ معاملہ بھی بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان کا ایک جڑا ہوا ہے، اس سے بھی کہیں نہ کہیں کلوجر ہونا چاہیے. اگر پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں جا رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پہ بھی کوئی ایسی لینگویج پہ کام ہو رہا ہوگا تاکہ اس معاملے کو بھی اب ختم کیا جائے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو 1975 جو 4 کا پروٹوکول ہے، ٹرائی پارٹائٹ جو ایگریمنٹ ہے، میرے خیال میں 8 یا 9 اپریل کا ہے 1974 کا، اس میں اگر بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کا، اس میں کوئی اس قسم کی لینگویج تھی forgive and forget والی. وہ ٹھیک ہے، معاملات آگے نہیں چلے، شیخ حسینہ کے آنے کے بعد اور معاملات بگڑ گئے، لیکن یہ طارق رحمان صاحب
جو ہیں کچھ اپنی والدہ صاحبہ کی لیگیسی کو آگے لے کر چلیں گے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کیونکہ اتنا پوٹینشل ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان, اور یہ بنگلہ دیش کو سوٹ بھی کرتا ہے. ان لائک شیخ حسینہ, وزیر اعظم طارق رحمان کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے سارے جو وہ کہتے ہیں نا سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈالنے والی بات, وہ نہیں کریں گے. وہ ان کے لیے بھارت ہی بڑا امپورٹنٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور وہ چاہیں گے کہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں. بالکل. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے یا چین کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتے. تو ہمارے لیے تو سچی بات یہ ہے کہ بڑی اچھی سچویشن ہے, اور آئی ایم سو گلیڈ کہ ہمارا پاکستان ایئر فورس کا ڈیلیگیشن گیا, انہوں نے وہاں پہ JF-17 پہ بات چیت کی. پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہم بہت سے ٹریننگ جو پروگرامز ہیں ایئر فورس کے وہ بھی ان کے لیے رن کرتے ہیں, بنگلہ دیشیوں کے لیے, ان کے آفیسرس کے لیے. تو ہمارے لیے تو, اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا, ہم نے ایک ساتھ کئی دہائیوں ایک ساتھ کام بھی کیا ہے, ایک نام کے انڈر کام کیا, پاکستانی کام کیا ہے. تو ہمارے لیے, بلکہ مجھے یہاں پہ وہ گلوکارہ تھی نا, ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا, شہناز بیگم صاحبہ, ان کا جو ایک مشہور زمانہ ملی گیت تھا وہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتا ہے, سوہنی دھرتی اللہ رکھے. اس سے کون واقف نہیں ہے. بالکل. اور وہ جو گانا جس طریقے سے انہوں نے گایا, وہ بعد میں بہت سے گلوکاروں نے وہ گایا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے گایا وہ اپنی مثال آپ ہے. اسی طرح کے اور بھی بہت سے جو دیکھیں, رونا لیلا فار دیٹ میٹر, ایک بہت زبردست گلوکارہ جن کو شہرت یہاں ہمارے جو لالی ووڈ ہے اس سے ہی ملی. تو بے شمار. پھر ایک اور فلم سٹار شبنم جو آج کل بنگلہ دیش میں ہیں, رونا لیلا بھی بنگلہ دیش ہی میں ہی ہیں. شہناز بیگم کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ از شی الائیو اور ناٹ, مجھے صحیح اندازہ نہیں. لیکن اوور آل دیکھیے تو پاکستان کے ڈرامے بھی بڑے مشہور ہیں بنگلہ دیش میں, ہماری موسیقی بڑی اس کو پذیرائی ملتی ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے میرے حساب سے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات آگے نہ بڑھیں. اور اگر پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل اگلے ماہ جا رہے ہیں بنگلہ دیش آفٹر وزیر اعظم طارق رحمان's visit ٹو چائنا, وہ تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ان کو استقبال ملتا ہے, دیٹ وڈ بی unprecedented in my view. اور ابھی بھی حال میں ہم نے دیکھا محسن نقوی جو گئے تھے بنگلہ دیش, وہاں بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی. تو ایک ہے سینٹیمنٹ, اور آئی وش کہ اب طارق رحمان صاحب جو ہیں چائنا جانے کے بعد کہیں نہ کہیں ان کو وقت ملے اس سال میں یا اس اگلے سال پاکستان کے دورے میں بھی آئیں گے, تاکہ وہ خود بھی دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے جذبات ہیں بنگلہ دیش کے لیے. اور آئی ایم سو ہیپی فرینکلی اسپیکنگ. اور یہ بھی دیکھیں گے نا کہ اس دورے کے بعد بھارت میں کس طرح سے کھلبلی مچے گی. نہیں, بھارت بھی ہے کہ طارق رحمان صاحب نے آلسو گو ٹو انڈیا ایٹ سم اسٹیج, میرے اپنے خیال میں. چین کے دورے کے بعد شاید, اور پھر پاکستان کا جو دورہ پاکستان سے ہوگا اس کے بعد شاید طارق رحمان صاحب چلے جائیں, بھارت میں چلے جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا واٹس ایپ نمبر, جس پر آپ اپنا کوئی بھی پیغام, کوئی بھی سوال بھیج سکتے ہیں ہمیں, اور اس کا جواب ہم لیں گے عبدالباسط صاحب سے. اور دا نمبر از 0310536259 0310536625 6. اسی کے ساتھ ہی منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.